دوستوں دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور آج کل تو ہر گھر میں بلی کا ہونا ایک فیشن بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک بچہ سو رہا ہے اور بچے کی عمر محض 3 سے 4 مہینے ہوگی، جبکہ اس کے پاس ایک بلی موجود ہے اور یہ ایک دم اس بچے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد جو بات چلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شہروں میں کتوں کو زہر دے کر ختم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے بلیوں کو بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار کتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کسی جانور کو نقصان پہنچانے یا اس کو مار دینے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ دوستوں ساہیوال کے سید منظور احمد شاہ نے کافی عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا اور پھر ایک کتاب لکھی جس میں وہ تمام تر حالات بیان کرتے ہیں۔ منظور احمد صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ نے حج کیا اور بعد ازاں حج وہ مدینہ منورہ پاک آئے۔ ہم ایک ہی ہوٹل میں قیام کر رہے تھے، پھر ایک ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا اور کھانا پینا بھی ایک ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس کھلے دروازے سے ایک بلی اندر داخل ہوئی۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم نے روٹی اس بلی کو دی، جو کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کانٹوں سے بھی پیار تھا، اور یہ تو پھر بھی ایک بلی تھی کہ جس سے انسیت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر چکے ہیں۔ جب ہم نے بلی کو یہ روٹی پیش کی تو اس نے قبول کر لی۔ اس کے بعد اب ہونے یہ لگا کہ بلی اگلے روز پھر آ گئی اور ہم نے اسے روٹی کھلا دی۔ اس کے بعد اب ہر روز اس بلی کا یہ معمول بن چکا تھا۔ یہ محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس بیوروکریٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان واپس جاتے ہوئے بلی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور فوری طور پر انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور PIA کاغذی کارروائی مکمل کی اور تمام ضروری جگہوں سے اجازت نامہ حاصل کیے، ایک عالیشان پنجرہ تیار کروایا، اور اب بلی کے پاکستان جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اگلے روز صبح کی فلائٹ سے اس بیوروکریٹ کو مدینہ منورہ سے واپس اپنے ملک روانہ ہونا تھا، اور اس رات جب وہ سوئے تو نبیوں کی تاجدار پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاجی، جس طریقے سے تو خیر و عافیت سے یہاں پر آئے ہو واپس چلے جاؤ، بس ہماری بلی ساتھ مت لے جانا۔ اس حاجی صاحب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس مدینہ منورہ کے اس بلی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 راتیں گزر گئی ہیں، یہ بلی ساری رات بیٹھ کر تمہارے کمرے کے باہر روتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور مدد فرمائیے، یہ مجھے مدینہ منورہ سے دور لے جا رہے ہیں۔ دوستوں، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی انسیت ہو، اتنا پیار ہو، اور نبی اس کے پاکستان جانے کے متعلق بیوروکریٹ کو منع کر دیں، تو اگر کوئی شخص، کوئی انسان جو نبی کا نام لیوا رو رو کر دعائیں کرے، ان کی طرز زندگی پر عمل کریں، سنت کو اپنائیں اور احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کی شفاعت کیوں نہ کریں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلیوں سے محبت کے متعلق بات کریں گے، اور اسلام میں جن کا ذکر ملتا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دوستوں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم پرست معاشرے کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے دیش میں تو ہم پرستی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ بلی کو تو ہم پرستی کے ان خیالات اور
عقائد سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے، اور اگر کسی کے گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ کسی کے وفات کا پیغام ہے۔ اس کے رونے کی وجہ کسی کی موت کا سبب ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس کے متعلق بھی من گھڑت قصے کہانیاں اور عقیدے ہیں۔ اگر بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو ترک کر دے، وہ سفر نہ کرے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، یہ اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے۔ تو دوسری جانب یہ بات بھی مشہور ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے، ہمیشہ مل گل جاتی ہے، اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھانا کھا جائے تو وہ کھانا پلید اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عورت ہریشہ دینے آئی۔ جب وہ عورت پہنچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز میں ہی انہوں نے اشارہ کیا کہ اسے ایک جانب رکھ دو۔ جیسے وہ ہریشہ رکھ کر گئی تو ایک بلی آئی اور اس نے ایک طرف سے ہریشہ کھانا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی جگہ سے ہریشہ کھایا جہاں سے بلی کھا رہی تھی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی پلید یا نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو ہم پر آنے جانے والی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تم پر حلال اور پاکیزہ ہے اور ناپاک نہیں ہے۔ دوستوں، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس نے بلی کو پال رکھا تھا لیکن نہ تو اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی، نہ اسے پینے کے لیے کچھ دیتی، اور نہ ہی وہ اسے آزاد کرتی کہ وہ خود زمین پر گرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ پال سکیں، اور وہ اس پر ظلم کرتی تھی، تو پھر یہ اسی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ دوستوں، عربی زبان میں حریرہ کا مطلب بلی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یاد آ گئے ہوں گے۔ ان کی بلیوں سے انسیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ابو ہریرہ کا لقب دے دیا۔ دوستوں، آپ کو بھی یقیناً بلی بہت پسند ہوگی، تو کیا آپ نے اپنے گھر میں بلی پال رکھی ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔